بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ثانیہ وہ لمحہ جس نے مدینہ کی فضا کو غمگین کر دیا، زمین و آسمان کو سوگوار کر دیا اور امت کو ہمیشہ کے لیے تڑپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وصال فرمایا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ وصال کا دن کے قریب دوپہر کے لمحات تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ وفات سے 4 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ سخت بخار تھا، بدن مبارک آگ کی طرح گرم تھا۔ کبھی پانی سے چہرہ دھوتے اور کبھی اللہ سے دعا کرتے کہ موت کی سختیاں آسان ہو، لیکن امت کی فکر اس عالم میں بھی ساتھ تھی۔ بار بار یہی نصیحت فرماتے کہ نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر روتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آخری توانائی سے بھی انہیں ہمت دیتے۔ کبھی منبر پر آ کر فرمایا کہ اگر کسی پر میرا حق ہے یا میرے اوپر کسی کا حق ہے تو آج ہی پورا کر لے تاکہ میں اللہ کے حضور پاکیزہ ہو کر جاؤں۔ یہ وہ منظر تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو آخری بار عدل و انصاف کی تعلیم دے رہے تھے۔ وصال سے 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی فوج کے بارے میں حکم دیا کہ وہ روانہ کی جائیں تاکہ اسلام کی سربلندی قائم رہے۔ گویا آخری وقت میں بھی جہاد اور امت کے مستقبل کی فکر تھی۔ وصال کے دن صبح فجر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کر رہے تھے۔ صحابہ صفوں میں کھڑے تھے کہ اچانک حجرہ مبارک کا پردہ اٹھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر صحابہ کی طرف دیکھا۔ صحابہ خوش ہو گئے کہ طبیعت بہتر ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ آخری بار امت کو دکھلانے کا لمحہ تھا۔ دوپہر کے قریب طبیعت مزید بوجھل ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر میری گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی مانگتے اور چہرہ مبارک پر ڈالتے۔ بار بار زبان مبارک سے نکلتا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی سختیاں بڑی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا والرفیق الاعلیٰ، یعنی میں اپنے رب کے قرب والے دوستوں کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ یہ آخری لمحات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون کے ساتھ دنیا سے پردہ فرمایا۔ وصال کے بعد مدینہ کی فضا بدل گئی، صحابہ کرام پر سکینت طاری ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدمے میں تھے اور کہنے لگے کہ جو کوئی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرے مبارک میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زندہ رہ کر بھی حسین تھے اور وفات پا کر بھی حسین ہیں۔ پھر باہر آ کر فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر قرآن کی آیات پڑھی۔ یہ آیت سن کر سب پر حقیقت آشکار ہوئی اور لوگ سنبھل گئے۔ وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حجرے میں آئیں اور غم سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے پوچھا ابا جان آپ کی حالت کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب بلا کر ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ رونے لگیں۔ پھر دوبارہ بلا کر کچھ کہا تو وہ مسکرا دیں۔
بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میرا وصال قریب ہے تو میں رو پڑی، پھر فرمایا تم اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی تو میں خوش ہو گئی۔ یہ وہ راز تھا جو باپ اور بیٹی کے درمیان آخری بار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے صحابہ نے مشورہ کیا کہ قبر کہاں بنائی جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کا حکم ہے کہ ہر نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں وہ فوت پاتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں کھود دی گئی۔ قبر مبارک حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کھودی۔ غسل مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اویس بن خولی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنی آغوش میں رکھتے اور باقی صحابہ پانی ڈالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل مبارک 3 دفعہ دیا گیا۔ خوشبو اور کافور کا استعمال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں کوئی قمیص یا پگڑی نہ تھی، بلکہ جنازہ ادا کیا گیا، لیکن عام جنازے کی طرح امام آگے کھڑا نہ ہوا، بلکہ صحابہ جوک در جوک حجرے میں داخل ہوتے، پہلے مرد، پھر عورتیں، پھر بچے، ہر کوئی بغیر امام کے انفرادی طور پر نماز جنازہ پڑھتا اور دعا کرتا۔ یوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ مدینہ کی تاریخ کا سب سے منفرد جنازہ تھا۔ یہ عمل 2 دن جاری رہا اور منگل کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت صحابہ کے آنسو تھمتے نہ تھے، ہر کوئی اس بات پر غمگین تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ساتھ ہی یہ یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے جنت کے دروازے کھولنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات نے امت کو سکھایا کہ کوئی ہستی کتنی عظیم کیوں نہ ہو، دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور اصل میراث قرآن و سنت ہے جو قیامت تک کے لیے روشنی کا معیار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر اچھی لگی ہو تو مہربانی فرما کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔